یہ جو ایک پورا ایریا جو جلا ہوا ہے، ہر چیز خاکستر ہے، تو یہ کیا غزہ بھی تو ایسے ہی ہے؟ غزہ تو اس سے بھی بہت برا ہے۔ تو کوئی پیرلل نہیں ہے، کوئی پیرلل ڈرا نہیں کر رہا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو ظلم غزہ میں ہوا ہے اس کا تو عشر اشیر بھی یہاں نہیں ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ وہ ظلم ہے جو انسانوں نے کیا ہے، اور کن انسانوں نے؟ متمدن مہذب اقوام نے، یہ سب نے مل کے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا۔ اب وہاں پہ ایک سے ایک بڑھ کے جو آفت ہے وہ آ رہی ہے کہ اب یہ جو ونڈز ہیں یہ تیز ہو جائیں گی، یہ جو تیز ہوائیں ہیں ان میں اور شدت آئے گی، اور وہ ان کے ہوتے ہوئے اب وہاں کی جو واٹر اینڈ پاور سپلائی کمپنی ہے ایل اے کی، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ تیز ہو جائیں تو آپ واٹر اینڈ پاور کو کٹ آف کر دیں، اس لیے کہ خدشہ ہے کہ کہیں ان ہواؤں سے مزید آگ نہ پھیل جائے۔ وہاں پہ جو کمپنیز ہیں، یہ جو انشورنس کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور بہت سے گھروں کی انشورنس انہوں نے جیسی آگ لگی ہے انہوں نے واپس لے لی۔ یہ ہے کیپٹلسٹ ورلڈ، یہ ہے کیپٹلسٹ ورلڈ۔ ہر چیز فائدے اور نقصان پہ تولی جاتی ہے۔ ناظرین، لاس اینجلس فائر، لاس اینجلس میں لگی ہوئی آگ اور پھیلتی ہوئی آگ، کئی ہزاروں ایکڑ پہ پھیلی ہوئی یہ جو آگ ہے، اس کی جو کرنٹ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاس اینجلس کے ساؤتھ میں، جنوب میں، وینچور ویلی میں اب یہ آگ جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ابھی جو وہاں پہ رات شروع ہوئی ہے، رات چل رہی ہے اس وقت، وہ اس میں گسٹی وینڈز جو تھیں وہ مزید جو ڈرائی وینڈز تھیں، یعنی کہ جو خشک ہوائیں تھیں، وہ تیز ہوائیں وہ آنی تھیں اور وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب صورتحال وہاں یہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں، جو ایویکویٹ کیے گئے تھے، نکالے گئے تھے اس ایریا سے، انہیں ڈسپلیس کیا گیا تھا کہ آپ باہر نکل جائیں، کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور وہ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اپنے جلے ہوئے گھروں کو دیکھ لیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسے جلا ہوا ہے، کتنا جل گیا ہے، وہاں کچھ رہ بھی گیا یا نہیں رہ گیا۔ کچھ لوگوں کی وہاں پہ اپنے پیاروں کی نشانیاں ہیں۔ مثلا کچھ 2 لوگ انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، جو لائنوں میں کھڑے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو والدین کی، وہ ایک نے کہا میرے دادا کی، ایک نے کہا میرے ابا کی، وہاں پہ وہ آخری جو ریمیننگس ہوتی ہیں جو وہ رکھتے ہیں، جو کوئی جلا دیتے ہیں تو اس کی وہ خاک رکھ لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہماری وہاں پڑی ہوئی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں وہی کلیکٹ کر لیں۔ تو مطلب یہ حالات ہیں، یہ حالات وہاں پہ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، میں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک پورا ایریا جو جلا ہوا ہے، ہر چیز خاکستر ہے، تو یہ کیا غزہ بھی تو ایسے ہی ہے؟ غزہ تو اس سے بھی بہت برا ہے۔ تو کوئی پیرلل نہیں ہے، کوئی پیرلل ڈرا نہیں کر رہا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو ظلم غزہ میں ہوا ہے اس کا تو عشر اشیر بھی یہاں نہیں ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ وہ ظلم ہے جو انسانوں نے کیا ہے، اور کن انسانوں نے؟ متمدن مہذب اقوام نے، یہ سب نے مل کے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا۔ یہ کہا جائے کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے، وہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے، سب نے کیا ہے۔ اور یہ جو لوگ یہاں پہ، یہ جو لاس اینجلس ہے، اس کی یہ جو پٹی ہے، یہاں پہ آگ لگی ہے، اس میں دنیا کے امیر یہودی یہاں رہتے ہیں۔ ان کے مطلب ہمارے یہاں پاکستان کے اربوں کے حساب سے اگر آپ کہیں تو وہ اتنے مہنگے گھر وہاں بنے ہوئے تھے، وہ سارے تہس نہس ہو گئے، جل گئے، راکھ میں ہو گئے، تبدیل ہو گئے، کوئی ایک آدھ بچ بھی گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کل بھی کہا تھا، یہ کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ نہ ہو سکتا ہے۔ جتنا ظلم وہاں ہوا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا ظلم ہوا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی ماضی میں ایسے ظلم کوئی ہلاکو خان یا چنگیز خان کی کوئی مثالیں دے اور اس کو
نگیٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہ بھی سوچ لے کہ اس وقت دنیا اپنے آپ کو اتنا متمدن اور اتنا مہذب نہیں کہتی تھی، انسانی حقوق کا پرچار کر اور اس کا واویلا اتنا نہیں ہوتا تھا کہ آج اس ماڈرن ورلڈ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پوری دنیا جو ہے وہ مل کے عذاب نازل کیا ہوا ہے۔ تو پھر قدرت نے بھی وہاں پہ ایک ٹریلر دکھایا ہے، یہ ایک ٹریلر ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں اور وہ بیچارے، اتنی سردی بھی ہے وہاں پہ، ونٹر چل رہا ہے اور وہ پریشانی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جب بندہ گھر سے بے گھر ہوا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جو اتھارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ایک سے ایک بڑھ کے جو آفت ہے وہ آ رہی ہے کہ اب یہ جو ونڈز ہیں یہ تیز ہو جائیں گی، یہ جو تیز ہوائیں ہیں ان میں اور شدت آئے گی، اور وہ ان کے ہوتے ہوئے اب وہاں کی جو واٹر اینڈ پاور سپلائی کمپنی ہے ایل اے کی، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ تیز ہو جائیں تو آپ واٹر اینڈ پاور کو کٹ آف کر دیں، اس لیے کہ خدشہ ہے کہ کہیں ان ہواؤں سے مزید آگ نہ پھیل جائے، کہ وہ جو پاور سپلائی کی لائنیں ہیں ان کی وجہ سے مزید آگ نہ پھیل جائے۔ تو مطلب یہ دیکھیں، یہ دوہری پریشانی ہے، دوہری مصیبت، کہ وہ جو ریسکیو کا آپریشن ہوگا ہے، جو اس کو آگ کو بجھانے کا عمل ہے، وہ ایک دفعہ پھر رک جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے کتنی مصیبتیں ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ نشانیاں ہیں، لیکن نشانیوں سے کون سیکھتا ہے؟ نہ سیکھا ہے انسان نے اس سے پہلے، اور نہ شاید اب سیکھے گا۔ اور وہاں پہ ایک نقصان پہ نقصان ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑے آسٹریلیا امریکن کمپوزر ہیں آرنلڈ شونبرگ، اس کی جتنی بھی بیچارے کی، وہ بیچارہ تو اب ہے، یعنی کہ وہ کتنا امیر آدمی ہوگا، اتنا بڑا وہ کمپوزر ہے، میوزیشین ہے، اس کی جتنی کمپوزیشنز تھیں وہ اس کی پوری آرکائیو جو ہے وہ اس میں جل گئی ہے۔ اس کی فیملی نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ پوری آرکائیو جل گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا جلا ہوگا، ابھی تو پتہ چلے گا۔ وہ جو اکیڈمی ایوارڈز ہونے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وجہ سے ڈیلے ہوئے ہیں کہ وہ ایریا بھی اس میں آ گیا، اور بہت سی چیزیں جو اس کے ریکارڈ کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اور لاس اینجلس کی میئر یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بہت مشکل ہے کہ ہم لوگوں کو واپس لا سکیں، لیکن انہوں نے اپنی ری بلڈ یعنی کہ دوبارہ تعمیر کرنے کی جو ایفرٹس ہیں ان کو شروع کر دیا ہے، اور 14,000 جو ہاؤسنگ یونٹس ہیں وہ اس میں جو وہ مختلف اس میں جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں ابھی تک ان کے جلنے کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو کمپنیز ہیں، یہ جو انشورنس کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور بہت سے گھروں کی انشورنس انہوں نے جیسی آگ لگی ہے انہوں نے واپس لے لی۔ یہ ہے کیپٹلسٹ ورلڈ، یہ ہے کیپٹلسٹ ورلڈ۔ ہر چیز فائدے اور نقصان پہ تولی جاتی ہے۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم نے ان لوگوں سے انشورنس کی جو رقم تھی وہ پہلے لیتے رہے ہیں، جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مصیبت آ گئی، آفت آ گئی ہے اور اب پے کرنا پڑے گا، انہوں نے فوری طور پہ ان کی انشورنس ہی ختم کر دی ہے ارد گرد کے تمام علاقوں کی، کہ جہاں جہاں آگ پہنچے گی یہ تو سب کو پے کرنا پڑے گا۔ تو کوئی اس دنیا کے دل میں کوئی اس کا دل ہی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف پیسے کی اور دولت کی اور یہ عیاشیوں کی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پہ فائر فائٹرز کے ساتھ یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ ایل اے میں جو پر کیپٹا انکم ہے، یعنی کہ ایک بندے کی جو ماہانہ انکم ہے وہ $16.5 ہے، لیکن یہ جو فائر فائٹرز ہیں ان کی جو ہے وہ $10 بڑی مشکل سے ہے۔ تو یہ کتنی جان فشانی سے یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کیسے یہ اس آگ پہ قابو پائیں گے، اتنی بڑی آگ ہے۔ تو یہ یہاں کی جو میں میزریز جو ہیں وہ یہ بتا رہا ہوں، اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ جو وینچور ویلی ہے اس میں، اور جو
اس میں آگ جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور مزید اس لیے کہ یہ جو ٹیوزڈے مارننگ ہے، اب آگے جو مارننگ آئے گی اس میں ان کی ہواؤں کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور یہ آگ جو ہے وہ اور آگے چلی جائے گی، یعنی کہ پہلے جس ایریا میں تھی اس سے ساؤتھ کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا ہے، اور اس آگ نے امریکیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک دفعہ تو ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی اس میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو یہ سین ڈیاگو اور وینچر والی یہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو تفصیل اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن چاہیے، اور اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا پیرلل ڈرا نہیں ہو سکتا، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں تو بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، میں ان میں سے ہوں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر کوئی قدرتی آفت آ گئی ہے تو اس کو آپ کسی کے گناہ سے یا اس کو کوئی عذاب کی تعبیر دے دیں۔ تو میں کیا کہوں، آپ بتا دیں نا، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ قدرت کا ایک خاموش انتقام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ قدرت بھی تو کوئی چیز ہے، وہ بھی تو کوئی بیلنس ہے، وہ بھی تو قدرت کے بھی تو قوانین ہیں۔ کہیں ایک جگہ پہ آپ ظلم کرتے چلے جائیں گے تو کیا پوری کائنات خاموش رہے گی؟ اگر یہ پورے جو ملک ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مہذب کہلاتے ہیں، یہ خاموش ہیں، اور یہ خاموش نہیں ہیں، یہ اس میں شامل ہیں، یہ دامے درمے سکھنے ہر طرح سے شامل ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ فنڈنگ کی ہے، انہوں نے وہاں پہ ہتھیار بھیجے ہیں، انہوں نے IDF جو مارتی تھی لوگوں کو، جو مارتے ہیں لوگوں کو، وہاں کی جو اسرائیل کی ڈیفنس فورسز ہیں، ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو انہوں نے کھانے بھجوائے۔ تو یہ جو دنیا ہے اس کو اگر کسی ہیٹ ملی ہے کسی طرح سے، یہ جو امیر لوگ ہیں ان کو ہیٹ پہنچی ہے، تو اس کو ہیٹ نہ کہیں، لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ ہیٹ پہنچی ہے، ان کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کا ذکر بھی نہ کریں۔ کیا اتنا بڑا آپ مطلب ظلم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سینسر نہیں ہے، یہ زبانیں بند کرنے والی بات نہیں ہے جب آپ میرے جیسے لوگوں کی اس بات پہ اعتراض کریں اور اعتراض اٹھائیں؟ تو بالکل یہ قدرت کا انتقام ہے، اور یہ بڑے ہی چھوٹے لیول پہ ہے، یہ بہت ہی کم ہے، جتنا ظلم ہوا ہے اس سے بہت کم ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کے ساتھ بھی ظلم ہو، کون چاہتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ اگر فلسطینیوں پہ ظلم ہوا ہے تو کسی کرسچنز پہ ظلم ہو جائے یا کسی اور پہ ظلم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے۔ یہ اس دنیا کا یہ اصول ہے، اگلی دنیا کا اصول تو چلو خیر آپ نہ مانے یا کوئی مانے یا نہ مانے، اس دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، تو کرنے والوں کو بھرنا تو پڑے گا، اور وہ کہیں تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کسی ایک شکل میں ہو یا دوسری شکل میں ہو، یہ تو پھر ان لوگوں سے پتہ چلے گا جو ان لوگوں کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر زندگی بھر کیا کیا ہوگا اور کیا کیا ہوتا رہے گا اور کیا ہو رہا ہوگا۔ تو یہ تو کہانیاں آہستہ آہستہ کھولی جائیں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ماؤں کی جو چیخیں ہیں، جن کے بچے ان کے سامنے ذبح کیے گئے اور ان کو مارا گیا، یہ جو فوٹیجز اور تصویریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ان پر غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ یہ کیا سبق دیتی ہیں ہمیں اور کیا بتا رہی ہیں۔ تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اجازت دیجیے۔